دوستوں، دنیا کا سب سے امیر خاندان ہے دا فیملی آف سعود، اور اس وقت اس خاندان کے وارث ہیں کنگ محمد بن سلمان، جنہیں MBS بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی کنگ محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لاکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی اور نہ ہی ارب پتی، بلکہ یہ خاندان پورے 1.5 کھرب US کا مالک ہے، یعنی 1.5 ٹریلین ڈالرز، جو بنتے ہیں 110 کھرب روپے۔ اس خاندان کے پاس UK کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ سعودی شہزادوں کے سامنے دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی زیرو کے برابر ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ محمد بن سلمان کتنے طاقتور ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں۔ دوستوں، محمد بن سلمان کو مڈل ایسٹ یعنی کہ عرب دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان مانا جاتا ہے، لیکن دنیا کو MBS کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب 6 دسمبر 2022 کو US کورٹ نے جمال خشوگی کے قتل کیس میں محمد بن سلمان کو بری کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا دنیا کی پولیٹکس میں بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر کسی ملک کو MBS کا سپورٹ حاصل ہو تو وہ ملک اور بھی پاورفل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس دنیا کے کتنے طاقتور ترین انسان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان اور ان کی فیملی کا مین سورس آف انکم کیا ہے، اور کیسے یہ سعودی شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین اور 1.5 ٹریلین ڈالرز کا مالک بنا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ آئل۔ جی ہاں، تیل ہی اس ملک سعودیہ عربیہ اور یہاں کی رائل فیملی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ سعودی آئل کمپنی ارامکو ہے، جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے۔ اتنی مہنگی کہ اگر Amazon، فیس بک، گوگل اور ایپل یہ چاروں کمپنیز مل بھی جائیں تو سعودی ارامکو کی مارکیٹ ویلیو تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس وقت سعودی ارامکو کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو 8 ٹریلین ڈالرز سے 10 ٹریلین ڈالرز کے درمیان ہے، یعنی کہ اگر دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور ملک امریکہ بھی چاہے تو سعودی ارامکو کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ کا سالانہ بجٹ 6.27 ٹریلین ڈالرز کے برابر ہے، اور اس السعود فیملی کی صرف ایک کمپنی 10 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ اب آپ کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں السعود فیملی کو اس پلینٹ ارتھ کی سب سے امیر فیملی مانا جاتا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اتنا پیسہ ہوگا تو وہاں عرب کے شہزادوں کے شوق بھی تو نرالے ہی ہوں گے۔ ویسے تو گولڈ کارز، پرائیویٹ جیٹس اور لگژریس محلات سے لے کر سونے سے بنا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتھ رومز تک کوئی ایسا شوق نہیں ہے جو کہ سعودی شاہی خاندان نے چھوڑا ہو، لیکن ابھی ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ڈائریکٹلی پرنس محمد بن سلمان نے کیے اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ محمد بن سلمان دنیا کی نظروں میں اس وقت آئے جب 2015 میں وہ فرانس کے دورے پر تھے۔ ان کا یہ دورہ کہنے کو تو صرف ایک سرکاری دورہ تھا، لیکن اس دورے نے MBS کی شاہ خرچیوں پر سے پردہ ہی فاش کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان فرانس میں ساحل سمندر کی سیر کے مزے لے رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک انتہائی خوبصورت یوٹ پر پڑی۔ یہ خوبصورت یوٹ 400 فٹ لمبی تھی۔ محمد بن سلمان کی نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اس یوٹ پر ان کا دل آ گیا۔ لوگ تو ایک عام سی چیز کو خریدنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان نے کھڑے کھڑے ہی کروڑوں ڈالرز کی اس خوبصورت یوٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ایک سرکاری افسر کے ذریعے انہوں نے اس یاٹ کی قیمت لگوانے کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اس یاٹ کا مالک کوئی رشین بزنس مین تھا جس نے اپنی یاٹ کی قیمت 500 ملین ڈالرز لگائی۔ کیونکہ MBS کی خواہش تھی تو اس کو منہ مانگے پیسے دے کر وہ یاٹ MBS نے اپنے نام کر لی۔ کروڑوں ڈالرز کی اس یاٹ میں زندگی کی وہ آسائشیں ہیں جو کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتی۔ 4 منزلہ اس یاٹ میں 2 سوئمنگ پولز، ہاٹ ٹبز، 2 ہیلی پیڈز، ایک جم اور مووی تھیٹر بھی ہے۔ اس عالیشان یاٹ میں 15 کمرے ہیں جن میں 25 لوگ عیش و آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔
इस याट को शहजादे का समंदरी महल भी कहा जाता है। बात दुनिया के अगर महंगे तरीन घर की हो तो मोहम्मद बिन सलमान का नाम सबसे पहले आएगा। चेटू लुइस 14 नामी ये महल दुनिया का महंगा तरीन महल माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रांस में मौजूद ये महल मोहम्मद बिन सलमान ने $300 मिलियन में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी 15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। महल का 60% हिस्सा बागात ने घेरा हुआ है, जहां तरह तरह के फल खाने को मिलते हैं। ट्रिपल स्टोरी पर बने इस महल में 45 के करीब कमरे हैं। इस घर में मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में मौजूद अल यमामा पैलेस की, जहां 130 के करीब रूम्स हैं और ये पैलेस इतना बड़ा है कि इसको मेंटेन रखने के लिए 5,000 लोग काम करते हैं। MBS और उनके बीवी बच्चे इसी अल यमामा पैलेस में रहते हैं। वैसे तो इस घर में साउथ फैमिली के और भी कई लोग रह सकते हैं, लेकिन इस घर के मालिक मोहम्मद बिन सलमान ही हैं, जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इस पैलेस को 1983 में सऊदी किंग के रहने के लिए बनाया गया था और आज इसमें इंडोर पूल्स, ग्रैंड ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर्स, पार्टी हॉल्स और कई लग्जरियस बाथरूम्स भी हैं। और इवन के इस पैलेस में गोल्ड की बनी हुई सीढ़ियाँ और गोल्ड का फर्नीचर भी मौजूद है। और रही बात इस घर की कीमत की, तो आज के दौर में इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन सी बात है। इसके अलावा MBS के कई सारे घर लंदन, स्विट्ज़रलैंड और मोरक्को में भी हैं। दोस्तों, गाड़ियों के शौकीन अफराद की तो इस दुनिया में कोई कमी नहीं, और शायद इसी वजह से अरब के शहजादे भी इस शौक में किसी से कम नहीं नज़र आते। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कार कलेक्शन की तो बात ही कुछ अलग है। दुनिया की कौन सी ऐसी लग्जरी कार है जो मोहम्मद बिन सलमान के पास ना हो। MBS के ज़ाती इस्तेमाल में दुनिया की महंगी तरीन कार्स हैं, जिनकी कुल मालियत तकरीबन $30 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब आपको मोहम्मद बिन सलमान के खर्चों की एक झलक देखकर खूब अंदाज़ा हो गया होगा कि अरब के बाकी शहजादों की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी एक लेविश ज़िंदगी गुजारने के आदी है। और भाई हों भी क्यों ना, आखिर अरब के शहजादे जो हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोहम्मद बिन सलमान की लग्जरी लाइफ के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AU Info को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।